چلتا، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی طرف سے فیصلے جو آتے ہیں اس پر اس کو راضی ہونا پڑتا۔ اگر راضی ہو جاتا ہے دل و جان سے بہت اچھا ہے، دل و جان سے راضی نہیں ہوگا، اپنی مرضی چلائے گا، اپنی خواہش چلائے گا، تو پھر پریشانی ہوگی اس کے لیے۔ مثلاً ایک کسان ہے، کاشتکار ہے، وہ کھیتی کے اندر ہل چلاتا ہے، کھیتی کو کاش کرنے کے لیے تیار کرتا ہے، تیار جب ہو جاتی ہے تو اس کے اندر بیج ڈالتا ہے، کھیتی کو تیار کر کے اس میں محنت کر کے بیج ڈالنا یہ اس کے اختیار میں ہے، لیکن آگے وہ بیج اگے، تناور پودا بنے، اس پودے کے ساتھ فصل لگے، اس پودے کے ساتھ غلہ اور اناج لگے، یہ اس کے اختیار میں نہیں۔ ایک آدمی کوئی ذریعہ معاش اختیار کرتا ہے، دکان کھولتا ہے، دکان کھول کر کے بیٹھ جانا یہ اس کے اختیار میں ہے، لیکن آگے اس کے پاس وہ جتنا چاہے گاہک آ جائیں، اس کا مال فروخت ہو جائے، اس کا سودا بک جائے، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنا مال، اپنا پیسہ لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، محنت کر کے کوئی کارخانہ، کوئی فیکٹری لگاتا ہے، یہ تو اس کے اختیار میں ہے، یہ اسباب اختیار کر سکتا ہے، لیکن ان اسباب پر ثمرات کا مرتب ہو جانا، نتائج کا مرتب ہو جانا کہ اس کی فیکٹری کی جو مصنوعات ہیں، اس کی جو فیکٹری کی پیداوار ہے وہ مارکیٹ کے اندر فروخت بھی ہو جائے، جتنی وہ چاہے اس کی نکاسی ہو جائے، وہ نکل جائے، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ بیمار ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس جائے، اپنی تشخیص کرائے، دوا لے، صرف یہ اختیار کر سکتا ہے، لیکن دوا لینے کے بعد اس کو صحت بھی مل جائے، تندرست بھی مل جائے، وہ ٹھیک ہو جائے، یہ اس کے اختیار میں نہیں۔ تو انسان اگر اللہ رب العالمین کے ان اختیارات کے اندر دخل اندازی شروع کر دے، نہیں یہ تو ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کام تو ایسا ہونا چاہیے، ایسا حالات ایسے ہونے چاہیے، ایسے نہیں ہونے چاہیے، تو پریشانی ہے، اضطراب ہے۔ لیکن اگر یہ کر لے کہ بھئی میرے بس میں اتنا ہے، میں اتنا ہی کر سکتا ہوں، اسباب اختیار کر سکتا ہوں، لیکن اسباب پر نتائج و ثمرات کا مرتب ہو جانا یہ میرے اختیار میں نہیں، اللہ تعالی کی طرف سے جو نتیجہ آ جائے بس اس پر دل و جان سے راضی ہو جائے، اس میں انسانی زندگی کی کامیابی ہے، انسانی زندگی کا چین اور سکون اس کے اندر۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ویسے تو بہت ساری خوبیاں اللہ نے بیان کی، لیکن ایک بہت بڑی خوبی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جس کو قرآن نے ذکر کیا، وہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العالمین بھی ان سے راضی ہوئے اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ اللہ رب العالمین جو علیم بذات الصدور ہیں، دلوں کے حالات سے واقف ہیں، جانتے ہیں،
اللہ ان کے دلوں کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ ردو عنہ، اللہ تعالی کی طرف سے جیسے حالات ان پر آئے، جیسی تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اس پر کبھی انہوں نے شکوے شکایتیں نہیں کی۔ تپتی ہوئی ریت پر گرمی کے زمانے کے اندر، سخت گرمی کے تپتی ہوئی ریت پر انہیں لٹایا گیا، جلتے ہوئے انگاروں پر انہیں لٹایا گیا، ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، تیر ان کے جسم سے آر پار ہوئے۔ مجال ہے کہ ان کی زبانوں پر کبھی شکوہ آیا، شکایت آئی ہو؟ انہیں گھر سے بے گھر کیا گیا ہے، وطن سے بے وطن کیا گیا ہے، کبھی انہوں نے شکوہ نہیں کیا۔ یہ اللہ کی طرف سے حالات ہیں۔ تو اللہ تعالی کی طرف سے جو حالات آ جائیں، اللہ کے فیصلوں پر انسان راضی ہو جائے، یہ بہت بڑی ایک ایمانی صفت ہے، ایمان کی خوبی، ایمان والوں کی خوبی۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی ایک جنگی مہم کے اندر نکلے، عیسائیوں کے ساتھ لڑائی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تھا، گھیرے میں آ گئے اور ساتھیوں سمیت گرفتار ہو گئے۔ جب انہیں گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس لے جایا گیا تو ان کے بادشاہ نے انہیں عیسائیت اختیار کرنے پر مجبور کیا کہ تم عیسائی بن جاؤ، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، دین اسلام سے پھر جاؤ۔ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا اگر تم دین اسلام سے نہیں پھرو گے تو تمہیں تیل کے ابلتے ہوئے کڑاہ کے اندر ڈال کر کے تمہیں جلا دیا جائے گا، کوئلہ بن جاؤ، کوئی پرواہ نہیں۔ کیونکہ امیر عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے لیے انہوں نے تیل کا ایک بڑا کڑاہ تیار کیا، اس کے نیچے آگ جلائی گئی، اسے خوب کھولایا گیا، خوب گرم کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں جب لے جایا گیا اندر ڈالنے کے لیے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو لے جانے والے کارندے سمجھے کہ شاید یہ ڈر گئے ہیں، موت سے ڈر گئے ہیں اور اب شاید عیسائیت قبول کر لیں، دین اسلام سے پھر جائے۔ بادشاہ کے پاس لے گئے، ان کی حالت دیکھی تو بادشاہ نے کہا کیوں، ابھی بھی تمہارے لیے بچنے کا موقع ہے، عیسائیت قبول کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، میں کو موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں، میرے آنسو موت کے ڈر سے نہیں نکلے ہیں، بلکہ میرے آنسو تو یہ سوچ کر کے نکلے ہیں کہ میں دین کے لیے قربان ہو رہا ہوں، اللہ کے حکم پر قربان ہو رہا ہوں، اور میری پاس صرف ایک جان ہے، ایک جان ہے، ایک زندگی ہے میرے پاس۔ اگر اتنی جانیں، اتنی زندگیاں ہوتی جتنی میرے جسم پر بال ہیں تو میں یہ ساری جانوں کو اللہ کے دین پر قربان کر دیتا۔ یہ تھا ان کا جذبہ۔ تو پھر بادشاہ نے کہا اچھا، پھر بادشاہ نے آخر میں ان کو کہا کہ چلو میں تمہیں تیل کے کڑاہ میں نہیں ڈالتا ہوں، تم ایسا کرو کہ میرے ماتھوں کو چوم لو۔
ماتھے کو چومو تو پھر میں تمہیں رہا کر دوں گا. انہوں نے پوچھا کہ مجھے ہی رہا کرو گے یا میرے ساتھیوں کو بھی؟ انہوں نے کہا جی تمہیں رہا کروں گا. نہیں، اگر میرے ساتھیوں کو بھی تم رہا کرو تو پھر میں چوم سکتا ہوں اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے، تمہارے ساتھیوں کو بھی رہا کر دوں گا. تو اپنے ساتھیوں کی جان کو بچانے کے لیے بادشاہ کے ماتھے کو چوما ہے، اپنے ساتھیوں کو بچایا ہے، ان کو رہا کروایا ہے، اور رہا کروا کر کے جب لے گئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی اطلاع ملی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر استقبال کے لیے ان کے استقبال کے لیے پھر ان کے ماتھے کو چوما ہے. تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے جو بڑی خوبی وہ رضا بالقضاء، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا ہے. یہ دنیا تو دارالابتلاء ہے، دارالامتحان ہے، اس میں تو مومن کا امتحان بھی ہوتا ہے، بلکہ جتنا مضبوط ایمان والا ہوتا ہے، مضبوط تقوی والا ہوتا ہے، اتنا زیادہ اس پر ابتلائیں آتی. اشد الناس بلان الانبیاء ثم الامثل فالامثل. یہ تکلیفیں اور ابتلائیں یہ تو اللہ کے قریب کرتی. تو مومن پر جب تکلیفیں ابتلا آئیں وہ یہی سوچتا ہے کہ میرے اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، رحیم ہے، حکیم ہے، حکمت کے مطابق اللہ رب العالمین کے فیصلے. ٹھیک ہے، اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتا. تو اس لیے میرے بھائیو ہم بھی اللہ رب العالمین کی طرف جیسے حالات بنے ان پر راضی ہو. ہاں، ان حالات کے مقابلے کے لیے جو جائز اسباب ہیں ہم جائز اسباب کو اختیار کریں، پھر نتیجہ اور ثمرہ اللہ پر چھوڑ دیں. یہ ہے ایمان کی شان. لیکن انسان تکلیفوں پر، ابتلاء اور مصائب پر جزا فضا شروع کر دے، بے صبری، یہ ایمان کے منافی، یہ ایمان کی شان نہیں ہے، ایمان کا تقاضا نہیں ہے. کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئے، صاحب ایمان تو یہ سوچتا ہے کہ بھئی میرے اللہ کی طرف سے ایسے بڑی تکلیف بھی تو اللہ کی طرف سے آ سکتی تھی. تو اللہ رب العالمین نے مہربانی کی ہے، چھوٹی تکلیف پر مجھے نمٹا دیا. جب انسان یہ ایک اپنا نظریہ، اپنے نگاہ کا زاویہ یہ بنا لے گا، پھر اس کی زندگی کے اندر چین آئے گا، پھر سکون آئے گا. بظاہر حالات کیسے ہی ہوں، سامنے نقشے حالات کے سخت سے سخت ہوں، ابتلاء والے ہوں، مصائب والے ہوں، پریشانیاں والے ہوں، لیکن ان پریشانیوں کا اثر اس کے دل پر نہیں ہوتا. ایک صاحب ایمان آدمی نا، اس کا مال اس کا چوری ہو گئی، چوری ہوئی کو اس کو کوئی پریشانی ہوئی، لوگ اس کے پاس اظہار افسوس کے لیے آ رہے ہیں اور کہ الحمدللہ الحمدللہ. بھائی تم کس بات پر الحمدللہ کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا الحمدللہ میرا مال چوری ہوا ہے نا، میری جان تو سلامت ہے، میرا مال چوری ہوا ہے، میرا ایمان تو سلامت ہے، میرا مال چوری ہوا ہے، میری عزت تو سلامت ہے. اس کے دانت میں درد ہوتا ہے تو وہ تو یہ سوچتا ہے چلو دانت میں درد ہے، پیٹ تو میرا ٹھیک ہے، میرے ہاتھ تو ٹھیک ہے. وہ دیکھتا ہے کہ دیکھو ایسے بھی تو ہیں جو کئی سالوں سے اسپتالوں میں پڑے ہوئے،
آج کل تو نت نئی نئی بیماریاں ہیں. ایک صاحب کیونکہ حادثے میں زخمی ہو گیا، 18 سال تک کومے کے اندر رہے. 18 سال. زمین پر رینگنے والے بھی تو ہیں. جو تکلیف آتی ہے وہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے. اس کی حالت تو مجھ سے بھی زیادہ سخت ہے. اور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے مسجد میں جوتے چوری ہو گئے تو انہوں نے ان کے سامنے آئے کہ ایک آدمی سے وہ تو لنگڑا بیچارے پاؤں ہی نہیں ہے. کہا شکر ہے میرے جوتے میرے پاؤں تو سلامت ہے. تو میرے بھائیوں، ایمان کی سب سے بڑی خوبی وہ اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر راضی ہو جانا، رضا بالقضاء. لیکن اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر انسان کیسے راضی ہو؟ ہمیں یہ خوبی کس طرح حاصل ہو؟ تو یہ خوبی انسان کو اس طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بڑھائے، اللہ کی محبت کو پیدا کرے. جب دل کے اندر اللہ رب العالمین کی محبت پیدا ہوگی تو پھر یہ سوچے گا کہ یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں میرے محبوب کی طرف سے آئی. جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر اس کے ہر حکم کو ماننا آسان ہو جاتا ہے. جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو محبوب کی طرف سے تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دھپڑ لگتے ہیں. اس کے جھیلنے میں بھی اس کو مزہ آتا ہے. پھر اس کو پریشانی نہیں ہوتی، سمجھتا میرے محبوب کی طرف سے یہ ساری مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں. اور یہ ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت، یہ بھی ایمان کی بڑی خوبی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. کچھ لوگوں نے تو یعنی اللہ رب العالمین کے کئی مقابل بنائے ہوئے ہیں، شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. لیکن وَالَّذِينَ آمَنُوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت بڑے ہوئے ہوتے، بہت خوب محبت ہوتی. اللہ رب العالمین کی محبت ہمیں حاصل کیسے ہو؟ یہ خوبی ہمیں بھی حاصل ہو جائے تاکہ ہم بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والے سارے کے سارے حالات کا مقابلہ کر سکیں، جم جائیں ہم. اس کے لیے ایک تو یہ اللہ کی طرف رجوع، اللہ سے مانگنا ہے، دعا کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، جو ادعیاں ہیں، ان دعاؤں میں ان سے ایک دعا یہ بھی اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک. اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد. اللہم انی اسألک حب، جب ہمارے اندر طلب ہوگی، جب اللہ سے مانگیں گے اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، تیرے نیک بندوں کی محبت مانگتا ہوں، جو تیرے محبوب بندے ہیں ان کی محبت میرے دل میں ڈال دے. وحب عمل یقرب الی حبک، اور جو اعمال آپ کی محبت تک پہنچانے والے ہیں مجھے ان اعمال کی محبت دے دے. نیک اعمال کرنا، نیکیاں کرنا میرے لیے آسان ہو جائے.
اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد. اللہ مجھے اپنی محبت ایسی عطا فرما کہ وہ محبت میری ذات سے بھی زیادہ، مجھے اپنی ذات سے بھی تیری ذات محبوب ہو جائے. آپ کی ذات سے محبت مجھے اپنے اہل و عیال کی محبت سے زیادہ ہو جائے. ومن الماء البارد، آپ کی ذات سے محبت مجھے گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کی محبت سے بھی زیادہ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر یہ ہم اللہ سے مانگیں گے، معمول بنا دیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی محبت عطا فرمائیں گے. تو اللہ رب العالمین کی محبت کے حصول کا طریقہ ایک اللہ کی طرف رجوع ہے، اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے، ایک یہ. دوسرا وحب عمل یقرب الی حبک، نیک اعمال، فرائض واجبات یہ تو کرنے ہی کرنے، یہ تو چھوڑنے کی کسی حال میں اجازت نہیں. جب تک جان میں جان ہے یہ تو کرنے ہی. لیکن ان فرائض اور واجبات کے ساتھ ساتھ اصل ہے سنت و نوافل کا اہتمام کرنا. نماز ہے، فرض نماز ہے، فرض نماز کے ساتھ جو نوافل ہے انسان نوافل کا اہتمام کرے. ان نوافل کے اہتمام کے ساتھ ساتھ جو باقی نوافل مستحب نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، انسان ان کا اہتمام بھی شروع کر دے. اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اوابین ہے، تہجد کی نماز ہے، انسان ان کا معمول بنا لے. اللہ رب العالمین نے جس پر زکوٰۃ فرض کی ہے، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات کا اہتمام کرے. روزہ ہے، رمضان کے روزے ہیں تو رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کا اہتمام کرے. ہمت کرنی پڑے گی، ہمت کے بغیر تو کچھ حاصل نہیں ہوتا، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. اور انسان کی ریاضت اور مجاہدہ اس میں اللہ رب العالمین نے اتنی قوت اور طاقت رکھی ہے کہ یہ پہاڑوں کا سینہ چاک کر کے راستے بنا دیتا ہے، دریاؤں کا رخ موڑ دیتا ہے. آپ نے دیکھو لوگ تو فضول کام پر ایسی محنت کرتے ہیں، ایسی ریاضت، ایسے مجاہدے کرتے ہیں کہ ان کا سوائے یعنی ایک سامنے واہ واہ ہو جائے، نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہوتا ہے. رسہ ایک باندھ کر رسے پر چلنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، کوئی محنت کرے گا، اس کی مشق کرے گا، ریاضت کرے گا، مجاہدہ اس کے لیے کرے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدیہم، یہ تو بات ہے. ہارون رشید کے دربار میں ایک شخص آیا، انہوں نے کہا جی میں ایک کمال میرے پاس ہے، میں کمال دکھانا چاہتا ہوں. کہا دکھاؤ کمال. تو اس نے زمین کے اندر ایک سوئی گاڑی اور سوئی گاڑ کر کے دور سے ایک دھاگا پھینکا. دھاگا پھینکا تو سیدھا سوئی کے ناکے سے آر پار ہو گیا. واقعتاً کا مال ہے، اس پر اس نے محنت کی ہے، مشق کی ہے، کافی عرصہ مشق کرتا رہا، محنت کرتا رہا تو کمال حاصل ہو گیا. ہم اگر سوئی کے اندر ناکا ڈالتے ہیں تو وہ سوئی کے اندر دھاگا ڈالتے ہیں تو وہ دھاگا ناکے سے ادھر ادھر ہو جاتا ہے، وہ صحیح ناکے کے اندر بیٹھتا نہیں ہے، جاتا نہیں ہے. لیکن اس نے دور سوئی گاڑی اور ادھر سے دھاگا پھینکا تو آر پار ہو گیا. ہارون رشید نے کہا کہ اس کو 10 درہم انعام دو اور 10 جوتے مارو. تو اس کے درباریوں نے کہا کہ انعام دینا تو سمجھ میں آتا ہے،
لیکن 10 جوتے کیوں مارے؟ انہوں نے کہا جی کہ اس نے فضول کام پر محنت کی، اس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے۔ یہ اگر محنت کرتا کسی ایسے کام پر جس کا اس کو کوئی فائدہ ہوتا، کوئی دین کا فائدہ ہوتا، کوئی دنیا کا، پھر بھی کوئی بات تھی۔ تو ہم اتنی ہمت نہ کر سکے، اتنی ریاضت مجاہدہ نہ کر سکے، ہم سے اللہ رب العالمین کے حکموں پر پورا نہ ہو، ہم نفل نہ پڑھ سکے۔ تو ایک تو کثرت نوافل ہے اور کثرت ذکر، اللہ رب العالمین کا تذکرہ زیادہ کرے، ذکر زیادہ کرے۔ اور ذکر بھی ایسا نہیں کہ کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، پابندی کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ۔ ذکر کی مقدار بھی ہو اور ذکر کے لیے وقت بھی مقرر کیا جائے، خلوت کا وقت ہو، تنہائی کا وقت ہو، تنہائی کے اندر بیٹھ کر کے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اپنے رب کے نام کا ذکر کرے۔ ہمارے رب کا نام اللہ ہے، ہم اللہ کا ذکر کریں، سب سے منقطع ہو کر کے، سب سے الگ تھلگ ہو کر کے، مخلوق سے الگ تھلگ اللہ کی طرف آ جائے، سب سے منقطع ہو جائیں۔ تو خلوت اور تنہائی یہ بھی ضروری ہے اللہ کے ذکر کے لیے۔ اور ایک چوتھی چیز ہے صحبت صالح، وحب من يحبک۔ اے اللہ مجھے اپنے محبوب اور پیارے بندوں کی محبت عطا فرما۔ اور محبوب اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پیارے بندوں کی محبت انسان کو تب حاصل ہوتی ہے کہ جب انسان ان کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے۔ گھر بیٹھے بٹھائے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا۔ جب انسان ان کی خدمت کرتا ہے، ان کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، نشست و برخاست ان کی دیکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین ان کی صحبت کی برکت سے ہمارے دل کے اندر بھی محبت ڈال دیتے۔ اللہ رب العالمین کی جو سنت ہے، اللہ کی جو عادت، سنت متوارثہ، وہ یہ ہے کہ جس کسی کو یہ کمال حاصل ہوا ہے، اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہوئی ہے، وہ کسی اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں کی صحبت سے حاصل ہوئی۔ کوئی شاذ و نادر اگر کوئی مثال ہو، وہ شاذ ہے، وہ شاذ و نادر ہوتا کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو اتنا سلیم الفطرت بنا دیا کہ نیک اعمال کے ساتھ محبت بس اس کی سرشت کے اندر، اس کی فطرت میں اللہ نے ڈال دی۔ لیکن عموماً انسانوں کو جو اس طرح کا کمال، اس طرح کا فیض ملا ہے، کسی کی جوتیوں میں بیٹھنے سے ملا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے لے کر کے آج تک یہی اللہ کی سنت چلی آ رہی ہے۔ زمانہ اسلام سے پہلے شراب عرب لوگوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، بڑی ایک محبوب چیز تھی، اور ایسی محبوب چیز تھی کہ شراب کے 200 نام ہیں، 200 نام۔ انگور کی شراب، جو کی شراب، شہد کی شراب، مکی کی شراب، احادیث کے اندر ان کے نام آتے ہیں، ہر ایک کے الگ الگ نام ہیں۔ صبح کی شراب، دوپہر کی شراب،
شام کی رات کی شراب، یہ سب کے الگ الگ نام. اور بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ جتنے نشے ہیں نا، ان نشوں میں سے سب سے بدترین نشہ یہ شراب کا نشہ ہے. افیون ہو، چرس ہو یا دوسرے سگریٹ نوشی وغیرہ کے جو بھی نشے ہوں، سب سے برا نشہ یہ شراب کا نشہ ہے کہ اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اسی لیے تو غالب کو یہ کہنا پڑا ہے چھوٹتی نہیں ہے یہ کافر منہ کو لگی ہوئی. ایسا نہیں ہے، چھوڑنا بہت مشکل. اور اللہ رب العالمین نے جب اس شراب کو حرام کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کروایا، اس کی منادی کروائی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا تھا، الا ان الخمر قد حرمت، شراب حرام ہو گئی ہے. تو وہ فرماتے ہیں اس وقت میں ساقی تھا، ایک جگہ شراب کا دور چل رہا تھا، میں شراب پلا رہا تھا. تو جس وقت فرماتے ہیں یہ اعلان کانوں میں پڑا، جس کے کان کے اندر بھی یہ آواز پڑی ہے تو پھر اس کے ہاتھ کے اندر اگر پیالہ تھا وہ منہ کی طرف نہیں گیا ہے، وہ انہوں نے انڈھیلا ہے. اور اس اعلان کے بعد مدینہ منورہ کے اندر 2 دن تک ان کی مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر شراب بہتی رہی. آخر کیا چیز تھی کہ جو چیز ان کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی، جو چیز سب سے زیادہ انہیں محبوب تھی، جب ایک اعلان آیا ہے، ایک اعلان سے سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اتنے باہمت بن گئے تھے کہ ایک اعلان سے انہوں نے یہ سب کچھ جو ہے نا چھوڑ دی. تو اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنے کے لیے ایک تو اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اعمال کی پابندی ہے، بالخصوص ذکر اللہ. لیکن اس میں سب سے جو اکثیر ہے وہ اللہ والوں کی، اللہ کے محبوب اور پیارے بندوں کی صحبت ہے کہ اس سے یعنی یہ ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی. تو الحمدللہ یہ تحریک و ایمان و تقوی کے نام سے، یہ عنوان سے یہاں پر جو کام ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں الحمدللہ یہاں حاصل ہوتی. اللہ کے ایک محبوب مقرب بندوں کی، مقرب ایک بندے کی صحبت بھی حاصل. باقاعدہ اس کے لیے ہمارے حضرت نے اپنے آپ کو اسے وقف کیا ہوا ہے، اور باقاعدہ یہاں الحمدللہ واردین، صادرین، سالکین کی آمد و رفت رہتی ہے. اور باقاعدہ یہاں سالکین کے لیے جو اپنی اصلاح کے لیے آتے ہیں، اللہ کی محبت کی چاشنی، اللہ کی محبت کی لذت حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. باقاعدہ الحمدللہ ایک نصاب ہے، اور وہ نصاب کے ساتھ ساتھ ماحول ہے. نصاب کے اندر الحمدللہ سارے عقائد کی، اعمال کی تعلیم بھی ہوتی ہے، اور حقوق و آداب کی، اخلاقیات کی تعلیم بھی ہوتی ہے، اور حضرت کے وجن واز و ارشاد بھی چلتا رہتا ہے. سب سے جو بڑی بات یہ ہے کہ راتوں کو اٹھنا، راتوں کو رونا دھونا بھی ہوتا ہے، اور ذکر اللہ بھی ہوتا ہے. یہ ایک بہترین نیک ماحول یہاں ہوتا ہے. الحمدللہ یہاں آتے ہیں، اور پھر حضرت کی تربیت یہ ہے کہ یہاں آ کر کے کوئی انسان تربیت لے اور پورے کے پورے دین پر، جس سے میں نے عرض کیا نا کہ ایمان کا تقاضا اللہ رب العالمین کے پورے حکموں پر عمل کرنے کا، اس میں معاملات، اس میں معاشرت، اس میں اخلاقیات، عبادات ساری آ جاتی. مسلمانوں کی جو پوری کی پوری کامیابی ہے وہ پورے دین کے اندر ہے. ناقص اور ادھورے دین کے اندر مسلمانوں کی کامیابی نہیں ہے.
اللہ رب العالمین نے ہمارے سبق کے لیے، ہمیں سبق سکھانے کے لیے یہ فرمایا قرآن میں، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا ويوم القیامة يردون على اشد العذاب. جو ناقص اور ادھورے دین پر چلے گا تو دنیا میں رسوائی اور آخرت کے اندر سخت عذاب کا مستحق. آج مسلمان پوری دنیا کے اندر جو مار کھا رہے ہیں، حالانکہ تعداد میں کم نہیں ہے، 1.5 ارب کے قریب مسلمانوں کی آبادی، اور کون سی چیز ہے جو مسلمانوں کے پاس نہیں ہے؟ مال و دولت کی کمی نہیں ہے، جدید سے جدید اسلحے کی کمی نہیں ہے، تربیت یافتہ فوج کی کمی نہیں ہے. وہ کمی ہے تو ایمان کی کمی ہے. ایمان اور پورے جو ہے نا دین پر عمل نہ کرنا. مضبوط ایمان نہیں ہے جو کافروں کے مقابلے کے اندر انسان کو ڈٹا سکے، جما سکے. پورے دین پر عمل کرنے کی بھی الحمدللہ یہاں تربیت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنی بھی تنظیم ہیں، ان ساری کی ساری تنظیموں کا، سارے کے سارے دین کے ہونے والے کام کا دل سے احترام، دل سے ان کی قدردانی. آپس کے جو ہمارے فروعی اختلافات ہیں، ان فروعی اختلافات وہ اپنی جگہ ہیں، درسگاہ کی حد تک ہیں، کتابوں کی حد تک ہیں، لیکن عوام کے سامنے اس کو بیان نہ کیا جائے. اس امت کے تو پہلے بھی حصے بکھرے ہو چکے ہیں، اب اس امت کے کوئی حصے بکھرے نہ کیے جائیں تو الحمدللہ یہ ساری ترتیب یہاں چلتی ہے. تو میری اس میں گزارش یہ ہے کہ انسان تبھی فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ جب یہاں کچھ وقت دے. دیکھیں یہاں اجتماع ہے، اجتماع تو 3-4 دن کے لیے ہے. اجتماع کے جو معمولات ہیں، یہ معمولات تو اس کی ایک جو نا یہاں جو یعنی باقاعدہ ایک ماحول ہے اور باقاعدہ یہاں جو کام ہو رہا ہے اس کی ایک جھلکی ہے، لیکن پورا اندازہ انسان کو تب ہوتا ہے کہ جہاں کچھ وقت لے کر کے آئے. اور کم از کم حضرت کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ ایک چلہ ہو، ایک چلہ، اور ایک چلہ یہاں انسان گزارے، اور گزار کر کے یہاں کا جو رنگ ہے اس رنگ کو چڑھا لے، اس رنگ کے اندر رنگا جائے، اور پھر جو کچھ یہاں کی تربیت ہے اس کو لے کر کے جائے. اور اپنی جگہ سب سے جو بڑی بات یہ ہے کہ خود اس کے اوپر عمل کرے، استقامت کے ساتھ عمل کرے. استقامت کے ساتھ عمل فائدہ تب ہی ہوگا. میں نے رکھی خلوت ضروری ہے. بعض ساتھی ہوتے ہیں یہاں وقت لگایا، ماشاءاللہ اچھا اثر ہوا، لیکن جب گئے وہاں اس ماحول سے کٹ گئے. جب کٹ گئے تو باہر ماحول تو فساد کا ماحول ہے، خرابی کا ماحول ہے. اس فساد کے ماحول کے اندر جاتے ہیں، پھر اس کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر جو نا بگاڑ ان کے اندر آ جاتا ہے. تو ان معمولات کی پابندی ہو. مقامی مجالس جو ہو رہی ہیں، قرب و جوار کے اندر جو مجالس ہو رہی ہیں، ان مجالس کے اندر بھرپور شرکت کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں مرکز کے ساتھ، کربوغا شریف کے ساتھ یہاں وقت بھی جو ہے نا وہ رابطہ بھی ان کا رہے. یہاں بھی وقتاً فوقتاً وقت لگانے کے لیے آتے رہیں. یہ نہیں ہے کہ اجتماع ہو گیا، اجتماع کے اندر سالانہ اجتماع میں آ گئے، یا جو ہے نا رمضان کے اندر اشرق کے لیے آ گئے. یہ نہیں ہوتا. پورا سال ہوتا ہے تو سال کے اندر یہاں یعنی اس تعلق کو تازہ کرتے رہیں. تو جب وقت لگائیں، وقت لگانے کے بعد یہاں سے رابطہ بھی رکھیں، معمولات کی پابندی کریں، مقامی مجالس کی جو ہے نا، تو پھر انسان کو جو ہے نا وہ پورا فائدہ ہوگا. اور جن حضرات نے وقت لگایا ان سے تو یہ گزارشیں ہیں کہ اس کی پابندی کریں، اور جن حضرات نے وقت نہیں لگایا ان سے میری گزارش یہ ہے کہ اپنی پہلی فرصت کے اندر وقت دیں اور یہاں کی جو ہے نا وہ ترتیب سیکھیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. واخر دعوانا